باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، مطالعہ قرآن حکیم حصہ چہارم ہم پڑھ رہے تھے الحمدللہ۔ پریویس لیکچر میں ہم نے سورۃ سبا کی تلاوت کی اور اس کی وضاحت پڑھی اور اس سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسچن سے آپ نے اچھے سے یاد بھی کیے اور سرگرمی بھی بہت اچھے طریقے سے کر کے دکھائی۔ آج جو ہے ہم مطالعہ قرآن حکیم حصہ چہارم سورۃ فاطر کی تلاوت کریں گے اور اس کے ساتھ جو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وضاحت ہوگی وہ آپ کو بتائی جائے گی اور اس سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنز بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، سورۃ سبا کے اختتام پر قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات رکھنے والوں کا انجام بیان ہوا تھا، اور سورۃ فاطر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قوت تخلیق اور اس کی طرف سے ملائکہ کو دی گئی یعنی فرشتوں کو دی گئی قوت کا ذکر فرما کر توحید باری تعالیٰ اور اخروی انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورۃ کا عربی متن سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم سورۃ کا تعارف پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اس سورۃ کی کیا عنوانات ہیں۔ اسٹوڈنٹ، ہم تعارف اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ فاطر تعارف۔ سورۃ فاطر مکی صورت ہے، یعنی یہ مکی زندگی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ سورت کا نام فاطر پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اس سورت کا دوسرا نام ملائکہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام سورت کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے جو فطر، اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ فاطر جو ہے یہ فطر سے نکلا ہے جس کا معنی ہے کس چیز کو پیدا کرنا، پھر اس کو تراش خراش کے اس کی خوبصورت شکل بنا دینا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں یا زمین یعنی کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسے بہترین شکل و صورت پر بھی بنایا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں جیسے کہ خالق، بدیع اور فاطر وغیرہ۔ فاطر کا مطلب ہے عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی ایسی چیز پیدا کرنے والا جس کی مثال، کوئی نمونہ، نقشہ یا تصویر پہلے سے موجود ہی نہ ہو۔ تو اس سورت کا نام جو ہے پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس کے کیا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اس سورت کا دوسرا نام ملائکہ بھی ہے۔ ملائکہ کس سے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے، زندگی کے دھوکے اور شیطان کی دشمنی سے انسان کو خبردار کیا گیا ہے۔ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شرک کی ہلاکت خیزی اور جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی عظمت و صداقت کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن حکیم کی خدمت کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ خدمت سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس پر عمل کرنا اور اس کے آگے پھیلانا۔ سورت کے آخر میں مشرک اور اللہ کی نافرمان قوموں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے، یعنی جو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نافرمان ہیں، ان قوموں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا سورت کا تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے عربی متن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، جو فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ یزیدو، وہ زیادہ کرتا ہے اپنی مخلوقات میں جس سے وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ کون اللہ؟ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور جو فرشتوں کو قاصد بھی بناتا ہے، جو دو دو تین تین چار چار پروں والے ہیں اور اپنی مخلوقات میں جسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔
اب دیکھیے یہاں پر جو ہے آیت میں اس کا کیا مطلب ہے، اضافے سے یزید ما خلق، یعنی جو چاہے مخلوق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا کیا مفہوم ہے؟ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ روز اول سے مخلوق کی خلقت میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، اور یہ عمل پوری کائنات میں تسلسل کے ساتھ جاری ہے، کیونکہ وہ اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ اس لیے وہ فرشتوں میں سے جس کو چاہے 2 2 3 3 یا 4 4 پر عطا فرما دے، اور جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس پر کسی کو ذرا سا بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے گا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت میں سے کھول دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وما یمسک، اور جو اللہ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت بڑی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیے رحمت سے کیا مراد ہے؟ رحمت سے مراد ہے وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عنایت فرمائے، چاہے وہ مادی ہو جیسے بارش اور روزی وغیرہ، یا پھر وہ روحانی ہو جیسے نبوت، یعنی انسانیت کی ہدایت کے لیے سلسلہ وحی، نیز دعا کی قبولیت بھی ہو سکتی ہے، توبہ اور ہدایت وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی رحمت میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس ہر ایک اختیار ہے، جس پر چاہے وہ اپنی رحمت عطا فرما دے اور جسے چاہے اس کو محروم کر دے، اور جس پر اللہ اپنی رحمت کھول دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس پر اللہ اپنی رحمت روک دے تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو، هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا فرمانے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا توفکون، تو پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں انسان سے مخاطب ہو کے کیا فرما رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تم پر نعمت کی، جس نے تم پر انعام کیا، جس نے تمہیں اتنے اچھے خد و خال دیے، تمہارے لیے دنیا میں ہر چیز کا سامان رکھ دیا، تو تم اس کے سوا کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی پیدا فرمانے والا ہے؟ نہیں، وہی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ یعنی کس کے بہکاوے میں آ رہے ہو؟ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے، یعنی اپنے احسان فراموشی سے منع کیا ہے کہ تم میرا احسان مانو، اس کی احسان فراموشی مت کرو، میں نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا ہے تو تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ آیت نمبر 4 دیکھیے گا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کافر لوگ، مشرک لوگ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ، تو یقیناً آپ سے پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں، رسولوں کو، من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ اس پہ غم زدہ نہ ہوں، یقیناً یہ لوگ پہلے بھی آپ سے پہلے کتنے ہی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ قیامت کا، کہ قیامت آئے گی اور تم سے حساب کتاب ہر چیز کا لیا جائے گا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں وہ دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی اللہ کا وعدہ جو ہے قیامت کا اور حساب کتاب کا وہ سچا ہے، تم شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، اور دنیا میں
دنیا جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، بے شک وہ اپنے گروہ والوں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ شیطان تمہیں برائی کی طرف کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ تم جہنم میں جاؤ اور اس کے ساتھ تم بھی جہنم میں جلو۔ اب یہاں پر اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہے نا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں پر اللہ کے وعدے سے مراد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جانا، حساب کتاب، جزا سزا اور جنت اور جہنم ہے جو بالکل جو ہے وہ برحق ہے۔ اب دنیا کی زندگی کو دھوکہ کیوں کہا گیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا دھوکہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی زندگی کے عیش و آرام میں پڑ کر آخرت کی کامیابی کے لیے نیک اعمال کرنا بھول نہ جائے، یعنی وہ دنیا میں اتنا مگن ہو جائے کہ اس کو بھول ہی جائے کہ اگر میں دنیا میں کوئی برے اعمال کر رہا ہوں تو مجھے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے اور اللہ کے حضور اس کو خالی ہاتھ جانا پڑے اور اس وقت پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر ارشاد فرمایا دھوکے باز کا۔ دھوکے باز کون ہے؟ دھوکے باز جو ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اس کو دنیا کی رنگینیوں میں مگر کر دیتا ہے تاکہ وہ دنیا کی دھوکے میں آ کر جو ہے آخرت کو بھول جائے اور برے اعمال کرتا رہے اور نیک اعمال کی طرف راغب نہ ہو۔ آیت نمبر 6 پہ دیکھیے گا، الذین کفروا لہم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کفر کرنے والوں کو جو ہے وہ عذاب کی وعید سنائی ہے، اور نیک اعمال کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زینا، بھلا جس کے لیے کوئی برا عمل ہو، لہو سوء، برا عمل ہو، اعمالہ، تو پس وہ اسے اچھا سمجھے، فراءہ حسنا، پس وہ اسے اچھا بھی سمجھنے لگے، یعنی بھلا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما کر دیا گیا ہو پس وہ اسے اچھا بھی سمجھنے لگے، تو کیا وہ نیک آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان کوئی برائی کا کام کرتا ہے اور وہ اس کو اچھا بھی لگتا ہے تو اس کے اچھے لگنے سے وہ نیک اعمال تھوڑی بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، افمن زین لہ سوء اعمالہ فراہ حسنا، کہ بھلا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما کر دیا گیا ہو پس وہ اسے اچھا بھی سمجھنے لگے، فإن اللہ یضل من یشاء، تو بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا گیا کہ آپ ان کے اعمال کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، یہ جو ہیں ان کے اعمال کا بدلہ اللہ ہی ان سے لے گا، آپ ان کو کرنے دے جو یہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الریاح، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فتصیر سحابا، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، فسکنہ الی بلد میت، پھر اس بادل کو مردہ زمین کی طرف لے جاتی ہے، مردہ زمین سے مراد جو ہے بنجر زمین، ٹھیک ہے، فاحیینا بہ الارض، پھر ہم اس زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں، بعد موتہا، اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی اس کے بنجر ہونے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے جو ہے وہ سرسبز کر دیتا ہے۔ کذالک النشور، اس طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین کو جو ہے وہ سرسبز کر دیا، اس طرح تمہیں بھی اللہ تعالیٰ موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ من کون یرید العزت، جو شخص عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر
اولئک ہوا یبور، اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے چالوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتا ہے، کسی طرح بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی طرف ان کا جو چال جو ہے وہ کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے یہاں پہ آیت نمبر 8 ہے۔ آیت نمبر 8 کا شان نزول بھی ہے۔ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ یعنی آیت کیوں نازل ہوئی، کیا واقعہ ایسا پیش آیا جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی پیغام پہنچایا۔ آیت نمبر 8 دیکھیے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو اپنے دین کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے عزت عطا فرما، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرمائی، جبکہ ابو جہل نور ہدایت سے محروم رہا۔ پس ان دونوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آیت نمبر 11 دیکھیے گا، وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا مراحل بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو بنایا، پہلے مٹی سے، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ اس نطفہ بنایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو جوڑا جوڑا بنا دیا۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو مختصراً ذکر کیا ہے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ کوئی عورت اگر وہ حاملہ ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے تو اس ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ، اور نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے۔ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر یہ ایک کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت اس میں لکھ دی گئی ہے، نہ تو اب اس میں کمی آ سکتی ہے اور نہ ہی اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، اور دونوں سمندر برابر نہیں ہیں۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ صَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے۔ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سمندر بنا دیا اور اس کے درمیان کوئی آڑ بھی ایسی نہیں ہے، نہ ہی کوئی دیوار نہ ہی کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے اس میں ایسی آڑ ہے کہ نہ تو میٹھا پانی نمکین پانی میں مل سکتا ہے اور نہ ہی نمکین پانی یا کھارا پانی جو ہے وہ میٹھے پانی میں مل سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور زیور نکالتے ہو۔ حِلْيَةً، جسے تم پہنتے ہو۔ تَلْبَسُونَهَا، جسے تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم ان سمندروں میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، یعنی اس سمندر سے حاصل ہونے والی مچھلیوں کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، اور اس کے جو وہ ہوتی پرل ہوتے ہیں، سپیاں جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں سے زیور بھی نکلتے ہیں، موتی ایسے نکلتے ہیں جس کے زیور بنتے ہیں، اور جسے تم پہنتے ہو، اور ان سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں کیسے چلتی ہیں اور پانی کو پھاڑتی بھی چلی آتی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل یعنی رزق میں سے تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی کتنی قدرت کی نشانیاں انسان کو بتا رہے ہیں تاکہ انسان کسی نہ کسی قدرت کو دیکھتے ہوئے اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی محبت کو سمجھے اور اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم
لہُ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ اللہ ہی ہے جو دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے، اور وہی اللہ ہی ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ ہر ایک جو ہے وہ اپنے مقرر وقت پر آتی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے وقت مقرر سے پہلے آ جائے یا پھر بعد میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز جو ہے وہ بالکل وقت مقرر پر ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر دن اور رات سے کیا مراد ہے؟ دن اور رات کو ایک دوسرے میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک کو کم کر دیتا ہے اور دوسرے کو بڑھا دیتا ہے۔ کیسے؟ جیسے موسم گرما میں رات دونوں طرف سے کم ہو کر دن میں داخل ہو جاتی ہے، جس سے دن بڑا ہو جاتا ہے، اور موسم سرما یعنی سردیوں میں رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن دونوں طرف سے کم ہو کر رات میں داخل ہو جاتا ہے، جس سے دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ سب جو ہے اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے سے کیا مراد ہے؟ سورج اور چاند جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اپنے حکم کے تابع بنایا کہ ہر وقت اس کے حکم کے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک یعنی قیامت تک اس طرح گردش کرتا رہے گا اور اپنے وقت مقرر پر طلوع اور غروب ہوتا رہے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام جو ہے وہ بادشاہت ہے۔ آیت نمبر 15 دیکھیے گا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں اس کے سوا پوچھتے ہیں تو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قطمیر کا لفظ فرمایا ہے۔ قطمیر کا لفظ سے کیا مراد ہے؟ قطمیر جو ہے باریک جھلی جو کھجور کے گودے اور گٹھلی کے درمیان ہوتی ہے، یہاں سے مراد حقیر چیز ہے، یعنی اتنی سی بھی چیز کے وہ ہیں جو ہیں وہ مالک نہیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سنتے، یعنی بتوں کو جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، اگر تم ان کو پکارتے ہو وہ تمہاری بات بھی نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكُم مِّثْلُ خَبِيرٍ، اور آپ کو خبر دینے والے اللہ کی طرح کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اللہ ہی بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک کی ہم نے تلاوت کی، اور اس سے ریلیٹڈ جو وضاحت تھی وہ بھی آپ لوگوں کو بتائی گئی۔ اب ان آیات سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسچن ہے آپ کو وہ ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کروا دیتی ہوں، یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہوں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے گا، سورۃ فاطر کے پہلے رکوع میں انسانوں کو شیطان سے خبردار کرنے کے لیے کون سی 3 باتیں بیان کی گئی ہیں؟ نمبر 1، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ نمبر 2، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ نمبر 3، شیطان کی باتوں میں آ جانے والے جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہیں جو انسانوں کو شیطان سے خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ سوال نمبر 2 دیکھیے گا، سورۃ فاطر کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا ذکر ہے ان میں سے 5 تحریر کریں۔ نمبر 1، میٹھے اور کھارے پانی والے سمندر۔ نمبر 2، سمندروں سے ملنے والا تازہ گوشت یعنی مچھلی۔ نمبر 3، سمندروں سے نکلنے والے موتی۔ نمبر 4، سمندروں میں چلنے والی کشتیاں۔ نمبر 5، دن اور رات۔ نمبر 6، سورج اور چاند۔ سوال نمبر 3 دیکھیے گا، سورۃ فاطر کے دوسرے رکوع میں جھوٹے اور من گھڑت خداؤں کے بارے میں کیا 4 باتیں بیان کی گئی ہیں؟ نمبر 1، وہ تمہاری دعا نہیں سن سکتے۔ نمبر 2، دعا سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا بھی انکار کر دیں گے۔ نمبر 4، جیسے اللہ صحیح باتیں بتاتا ہے وہ نہیں بتا سکتے، یعنی جس طرح اللہ تمہاری طرف صحیح باتیں پہنچاتا ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے تک صحیح باتیں نہیں پہنچا سکتے۔ ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہیں یہ 3 کوسچنز ہیں، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہوگا۔ اور اس آیات سے ریلیٹڈ ایک سرگرمی بھی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کو ہر لیکچر میں ایک سرگرمی ایز اے چیلنج دی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ نے اس صورت کو کس حد تک سمجھا ہے اور کس حد تک آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو اس صورت کی کتنی سمجھ آئی ہے۔ تو یہ ایز اے چیلنج آپ کو ایک سرگرمی دی جا رہی ہے، آپ نے اس کو اپنے نوٹس میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ سرگرمی آپ کو ٹیلی کروا دیتی ہوں۔
سورۃ فاطر کے دوسرے رکوع میں بیان کی گئی اللہ کی 5 نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہر ایک کے 2 فوائد لکھیں، یعنی اللہ نے اپنی جتنی بھی نعمتیں بتائی ہیں ان میں سے 5 نعمتوں کا ذکر کریں اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے اس کے 2 فوائد بھی ذکر کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سوالات کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور سرگرمی کو بھی احسن طریقے سے اپنی نوٹس میں کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔